سونی بانو کہہ رہی ہے مفتی صاحب آئی ہوپ یو آر ویل. الحمدللہ میرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا جبکہ وہ اللہ کے سب سے محبوب ہیں؟ اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ بھائی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. ہم اللہ کے فیصلوں پر کیوں کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مہمان ہوتا ہے نا، جو سب سے ویلیوبل گیسٹ ہوتا ہے، وہ سب سے لاسٹ میں آتا ہے. سب مجلسیں سج جاتی ہیں، ہے نا، پروگرام سج جاتا ہے، سب لوگ منتظر ہو رہے ہوتے ہیں. جب پورا پروگرام ہو جاتا ہے تو سب سے آخر میں کون آتا ہے؟ چیف گیسٹ آتا ہے. چیف گیسٹ آتا ہی سب سے آخر میں ہے اور پوری شان کے ساتھ آتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا سردار بنایا ہے نا. اور چیف گیسٹ کی ذمہ داری بھی بہت ہوتی ہے. چیف گیسٹ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بالکل آخر میں بلایا جاتا ہے نا. تو اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں بھیجا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتبار سے بھی ظاہر ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے نا چیف گیسٹ کے آنے کے بعد پورا پروگرام سماپت ہو جاتا ہے. آخر میں اس کا لیکچر ہوتا ہے، اس کی باتیں لوگ سنتے ہیں، اور چیف گیسٹ کے بعد پھر پروگرام فنش. اس کے بعد کسی کی پھر کوئی لیکچر نہیں ہوتا، کسی کی ویلیو نہیں ہوتی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا سردار بنایا. لیکن ہمیں پہلا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم اللہ کے فیصلوں پر کیوں کہنے والے کوئی نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی مان لیجیے کوئی غیر مسلم ہے، وہ اعتراض کر رہا ہے شک کے طور پہ یا کیوں پوچھ رہا ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے جواب دے سکتے ہیں.